اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہیں، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی حدوں سے بھی آگے جانے والا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ میں نے زمین پر بھیجا ہے صرف۔ جو ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جانور ایک دوسرے سے، یہ ایک حصہ ہے۔ 99 جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے پاس رکھے، اور میں اس دن استعمال کروں گا جب میری مخلوق کو ضرورت ہو۔ اب یہ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا رحم، اس کے جواب میں ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن ان کی طرف سے محبت اور پیار ہی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، یہ آخری آیات میں یہ دعا ہمیں سکھائے گی کہ یا اللہ ہم پہ اتنا بوجھ ڈال جتنی ہمیں طاقت ہے۔ تو انہوں نے جواب میں احادیث میں ساری باتیں کی گئیں کہ ہم اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنی طاقت ہے۔ بلکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو جب چلے گئی تو آپ نے پوچھا کون عورت تھی؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ ہے کہ جس کی نماز کا بڑا ذکر ہے، یہ بہت زیادہ نفل اور دوسری نمازیں پڑھتی ہے۔ تو آپ نے، یہ لمبی حدیث ہے، مختصر یہ، آپ نے فرمایا کہ انسان کو اتنا عمل کرنا چاہیے جتنی اس میں طاقت ہے، یعنی اعتدال جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ارشادات ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور ان میں یہ بار بار بات سمجھائی گئی ہے کہ جتنا تم خشوع خضوع، اخلاص، محبت، اچھی نیت کے ساتھ تمہارا تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ مقبول ہے، بجائے اس کے کہ تم لمبے لمبے اذکار کرو اور توجہ ہماری طرف نہ رہے۔ یعنی توجہ تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ نماز میں بھی کہا گیا کہ میری طرف توجہ رکھو۔ نماز مراقبہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو محسوس کریں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مراقبہ ہے، نماز ہی مراقبہ ہے۔ تو اب اس سے ساری باتوں سے ظاہر یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں تک احادیث میں جو باتیں ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ مثلا جو نفل یا زائد چیزیں پڑھتا ہے، فرض نماز تو اس نے پڑھنی ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو حدیث میں حکم ہے کہ وہ شخص جو یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے اور اپنے جسم کو تکلیف نہیں دیتا اور فرض پر ہی اکتفا کرتا ہے، تو ہم وہ جتنے اعمال جو نفلی اعمال تھے جو کرتا تھا، وہ بیماری کی حالت میں بھی روزانہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائے۔ اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ رحم، اس سے زیادہ رحمانیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو تو میری یہ 2 صفات جو ہیں اور جو رحم سے بھری ہیں، انہیں آواز دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ میں رحم کروں، تمہارے کاموں کو ٹھیک کر دوں، ان میں برکت ڈال دوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں چاہتے
کہ کوئی شخص اپنے نفس پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طرح کرے جس طرح حکم دیا گیا ہے، اپنی طرف سے زیادتی اور ان کاموں کو بڑھا دینا اور اپنی طاقت کے زیادہ چیزیں کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ وہی چیزیں کرنی چاہیے جو آپ یا میں کر سکتے ہیں، چونکہ مستقل عمل ہونا چاہیے چاہے مختصر، یہ نہیں کہ ایک غلبہ آیا، کیفیت آئی اور بہت کچھ شروع کر دیا اور اس کے بعد جو کیفیت ختم ہو گئی پھر بالکل ہی بھاگ گئے۔ لہذا عمل کا مستقل ہونا اخلاص کے ساتھ یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، ایک حدیث میں بھی بات ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے آدمی، تو جس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آئی ہے، وہی مجھے شفا دے گا، یہ مسلمان ہوتا ہے وہ آدمی، تو جس وقت اس کے منہ سے ہائے نکلتی ہے تو اس پر بھی ثواب ہوتا ہے، اور جب وہ کروٹیں بدلتا ہے تو حدیث میں ہے کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دشمنوں کے ساتھ جہاد کر رہا ہے وہ بیماری میں، جب اپنے بستر میں تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے۔ تو اصل جو مقصد یہ ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہاں ہمیں بھیجا ہے، اور اپنی جو عبادت ہم پہ فرض کی ہے یہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، فائدے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا گیا کہ آپ اپنی عبادت مت کریں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے۔ اس لیے ہم چونکہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے جو بنیادی باتیں ہیں، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 2 رکعت پڑھو تو 2 پڑھو، 4 کہیں تو 4 پڑھو، اب مغرب کی 3 ہے تو 3 ہی فرض ہے، 3 پڑھنے پڑیں گے۔ اب اپنی مرضی سے تو 4 نہیں کیے جا سکتے کہ 3 کا کیا عادت ہے، اس کو 4 کر لیں یا اس کو 2 کر لیں۔ لہذا وہ 3 وہ 4 وہ جو بھی ہیں، جو ان کے حکم کے مطابق ہیں، اصل برکت انہی میں ہوگی، اصل طاقت انہی میں ہوگی، اصل روحانیت انہی میں ہوگی، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہوا ہے۔ ہمارے اپنی طرف سے جو ہم چیزیں خود ڈال دیتے ہیں ان میں وہ روحانیت برکت نہیں آ سکتی جو اس حکم کی خلاف ورزی میں آ رہی ہو۔ لہذا دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم پہ رحم کرنا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی نماز فرض جو ہے باجماعت، اور یہ حج اور روزہ اور زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں دوسروں کی بھلائی کے لیے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ اکٹھے نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے، ان کی کہیں مدد کی ضرورت ہوگی تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ نماز میں ہوتے ہیں باہر بھی۔ پھر یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے کہ یعنی مال جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دینا، اور وہ جب دیں گے کسی غریب مسکین کو تو سارے مال جو ہے پاک ہو جائے گا، جو مال بھی ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی ہیلپ، یہ دین ہے، یہی نماز سکھاتی ہے، یہی زکوٰۃ سکھاتی ہے، روزہ، کہ بھوک پیاس کا احساس ہو، کہ کوئی شخص جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ اس روزے میں محسوس کیا جائے، تاکہ دوسرے کی طرف اگر کوئی صاحب ثروت لوگ ہیں یا صاحب مال ہیں تو وہ دوسرے کو کچھ نہ کچھ وہ کر دیں تاکہ اس کے وہ معاملات صحیح ہو جائیں۔ تو دین کا بنیادی مقصد تو یہ ہے انسانیت، دین کا بنیادی مقصد تو اخلاص، دین کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ دوسرے بے سہاروں کا سہارا بننا، اور بلکہ کافر بھی اگر بھوکا ہے، اسے بھوک لگی ہے، تو مسلمان سے وہ کہتے ہیں مجھے کھانا کھلا دو، مجھے بھوک لگی ہے، تو اس کو کھانا کھلانا بھی دین میں حکم ہے۔
یعنی مسلمان تو دوسری بات، کافر کے لیے بھی تو دین جو ہے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے صرف، یہ صرف دین ان میں ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ دین اس سے بڑھ کے آگے ہے کہ آپ اس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے میں یا آپ کیا سبق حاصل کرتے ہیں، اور وہ جو ہماری اپنا دوسروں کی پریشانی ہیں ان کو ہم کتنا کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، خوشی بانٹنے سے خوشی بڑھتی ہے اور غم بانٹنے سے غم کم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیے سارا فلسفہ جو اسلام ہے اور رحمان رحیم کے جو احکامات ہیں وہ یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنے لیے زندہ رہنے نہیں آئے، دوسروں کے لیے زندہ رہنے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، میں نے جو باتیں کی ہم عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔